اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ دوستوں ابھی آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 سماعت فرمائی اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ ابھی تفسیر پر ایک نظر۔ دوستوں یہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد میرا احسان ہے۔ دوستوں کون سا احسان؟ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈرے اور ان پر حجت پوری ہو جائے۔ یاد رہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی بہت زیادہ نعمتیں نازل فرمائیں۔ دوستوں انشاءاللہ نعمتوں پر ایک ویڈیو ہوگی، نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ وہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمتیں بنی اسرائیل پر نازل فرمائی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی تھی، اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب امتوں سے افضل بنا دیا، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سورہ آل عمران 110۔ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ دوستوں یہاں پر اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کروا رہا ہے تاکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور ان پر ایمان لائیں۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔